اللہ پاک فرمیندن وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، او محمد دے یارو تو کو ایت اللہ ایک کائنی تو آدھے واسطے اجازت کائنی جو اللہ دے رسول کو ایزا دے وہ پچھو اللہ فرمائے نا نبی کو ایزا تھی دی پیغمبر کو ایزا نہ دے وہ اور نال ہور جملہ کیا ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، او محمد یارو او صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے نال ہمیشہ ہمیشہ نکاح نوے کر سکدے۔ سنو ہی صحیح ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اللہ فرمے دے نبی دے گھر والے نال نبی دی وفات دے بعد ہمیشہ ہمیشہ نکاح نوے کر سکدے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، پیغمبر دی گھر والے نال نکاح کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میں قرآن کریم دا ترجمہ تو کو سنا رہی تھی میں ایک آیات دا، ہن آؤ تھوڑا جا ایک مسئلہ سنو۔ مولوی صاحبان تقریر کریں دن اج کل، مولوی صاحبان اج کل اکثر تقریر کریں دن ہاں میاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر شریف دے اندر زندہ ہیں، جیکو مرکا دن حیات النبی۔ بھئی دلیل کیا ہے؟ ہاں دلیل ہے جو نبی دی گھر والی نال نکاح جائز کوئی نہیں، نکاح جو جائز کوئی نہیں، آخر نبی جیندہ ہے تو نکاح جائز کا ہے نہیں۔ سمجھو سوال سمجھو پہلے، جو قرآن مجید آکے حضرت دی وفات دے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والے نال نکاح جائز کا ہے نہیں، مولوی صاحب آکھی آخر پیغمبر زندہ ہے تہوں تا نکاح جائز کوئی نہیں۔ تے نال آدن دیکھو پیغمبر دی وراثت تقسیم نہیں تھیں دی، یہ دلیل ہے جو پیغمبر زندہ ہے اپنی قبر شریف دے اندر۔ اسی طرح تے ہنیں پیغمبر دے جسم کو مٹی نہیں کھندی، یہ تو واسطے جو پیغمبر زندہ جو تھیا قبر دے اندر۔ یہ ترائے مسئلے دی عام طور سے رٹ لیندن مولوی، حضرت دے گھر والے نال نکاح جائز کوئی نہیں، یہ دلیل ہے جو پیغمبر زندہ ہے۔ حضرت دی وراثت تقسیم نہیں تھیں دی، یہ دلیل ہے جو پیغمبر قبر زندہ ہے۔ اور اسی طرح دے اتے جڑا ہے پیغمبر دے جسم کو مٹی نہیں کھندی، یہ دلیل ہے جو پیغمبر قبر زندہ ہے۔ یہ دلیل پیش کرن مارکا ہوں تساں میں کو دسو ہاں مولوی صاحب دی دلیل ایک منٹ واسطے منے دے ہیں چاہ، ورنہ تے قرآن دی نس کتی ہے، دلیل دی ضرورت کا ہے نہیں۔ اللہ نے جڑی دلیل دیمنے ڈیکھ رالی سی تساں تے اساں جیندے بیٹھے ہیں کہنا مارکا کہنا توارج کو موئی آئی بیٹھے جیندے ہی بے کیا جیندے بندے دی بیوی نال بیا بندہ نکاح کر سکتے؟ جیلے عام امتی واسطے مسئلہ ہے، جو جیندہ ہوئے ان دی بیوی نال نکاح کوئی نہیں کر سکتا۔ جے اگر نبی قبر جیندہ ہے ان دی بیوی نال نکاح کوئی نہیں کر سکتا، نبی دا کمال کے لیا ہے؟ وہ سمجھو ہی صحیح، جیڑے والے امتی دی بیوی نال نکاح جائز کوئی نہیں۔ جے اگر تواری گال سچی منو پیغمبر زندہ ہے اس واسطے نکاح جائز کوئی نہیں، یہ تو پیچھے عام مسئلہ ہے۔ امتی دی بیوی نال نکاح جائز کوئی نہیں جیتا نہیں امتی جیندہ ہے، پیغمبر ہی زندہ ہے ان دی بیوی نال نکاح جائز کوئی نہیں۔ پیغمبر دی تخصیص تے نہ بنی، پیغمبر دی شان تے نہ ودھی، کہاں میں سمجھ جائی گا۔ اگر تو ساں جیندے ہوں تو ساری وراثت تقسیم تھیندی ہے مارکا، میراث تقسیم تھیندی ہے زندگی وچ، مران دے بعد ہی تھیندی ہے نا۔ اسی طرح دے اتے جیرا بندہ جیندہ ہے بلا شک ان کو قبر اڈ بہار بلا ان دے جسم کو مٹی نہیں کھندی، کھندی ہے جیندے بندے دے جسم کو مٹی کھندی ہے۔ زندہ بندہ ہوئے کو بلا شک زمین دے تو تے ایویں رکھو قبر بلاؤ کتھائیں بلاؤ، کیا زندے بندے دے جسم کو مٹی کھندی ہے؟ جے اگر یہ چیزاں پیغمبر نال تھیندہ پہن تو میں کو دسا پیغمبر دا شان کی میں ودھ دے، شان تے تاں ودھ دے جو عام امتی کنے امتیاز ہوئے۔ اور ایک مثال دیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
اگ دے چیخے وے سٹا گیا، ابراہیم علیہ السلام زندہ نکل آئے، اللہ نے حفاظت فرمائی، سارے منے دیو ابراہیم علیہ السلام دا موجزہ ہے جے اگر بھا میں کو بھی نہ ساڑے تے کو بھی نہ ساڑے تیرے میرے پیر کو نہ ساڑے تو میں کو دسا ابراہیم علیہ السلام دا موجزہ بن سی اے مرکا موجزہ تے تاں بن سی ہر کہیں کو ساڑے پر ابراہیم کو نہ ساڑے، تائیں بن دے پیغمبر دا موجزہ، تائیں بن دی خصوصیت، تائیں بن دے پیغمبر دا کمال۔ اور گال پہ کرنا توجہ کرو، یار لوگ سارے آدن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرات تشریف گھن گئے، پہلا آسمان دوجا آسمان جیتانی اللہ کو منظور ہا یہ تو واسطے گئے ہاں جو نور جو ہن ہاں کیا دن مار کا نور جو ہن ہاں لفظ پکائی ودن بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، مار کا دن بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، اساں دا جواب دیندے ہیں بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد۔ تو ہن میں کو دساؤ فرشتے روز اندے ویندن، اے جیرے فرشتے توارے سارے سویلے دی نماز تے اندن اثر دی نماز تے اندن وہ نور ہے نا فرشتے 24 گھنٹے دو چکر لا گندن جی اگر پیغمبری نور ہے تے پیچھے فرشتے اندے ویندے کھڑے حضوری آئین کہ کمال کتھاں بڑھیا، پیغمبر دی خصوصیت کی میں بنی، پیغمبر دا کمال کی میں بنیا، پیغمبر دا موجزہ کی میں بنیا، کمال تے تاں ہے نوری تے روز اندے ویندن، کمال ہے جو عبداللہ دا بال آمنہ دا لال عبد المطلب دا پوترا اور انسان سید اولاد آدم اور او ونجے ہکی رات ہکے تھوڑے ٹائم دے اندر ونجے تے والاوے تہیں تا کمال بن سی۔ ہوں اتنا گال سمجھ جائیے تو ہوں ولا سمجھو میں کو دسا بندہ جیندہ امتی جو ہوئے اندی بیوی نالی نکاح جائز کائے نہیں، جے پیغمبر زندہ ہے اندی بیوی نال نکاح جائز کائے نہیں، جے پیغمبر دا کمال کہتا ہے خصوصیت ہے کچھ ہے کمال ہے کچھ ہے، پیغمبر دے اتے موتی آوے تی اندی بیوی نال نکاح جائز نہ ہوئے تاہے پیغمبر دی خصوصیت۔ جے اگر میں فوت تھی ماں میرا تقسیم تھی دیئے، اگر میں فوت نہ تھی ماں زندہ ہوں ماں میرا تقسیم نہیں تھی دی، اگر پیغمبر زندہ ہے اندھی میرا تقسیم نہیں تھی تے پیغمبر دا کمال کی میں ہے، کمال تے تاں ہے جو ہر امتی فوت تھی وے تے وراثت تقسیم تھی وے، پیغمبر فوت تھی وے تاں وراثت تقسیم نہ تھی وے تے تاں کمال بن سی۔ تیرا پیر استاد زندہ ہوئے جسم کو مٹی نہیں کھندی، باویں ہفتہ نہیں مہینہ نہیں کتنا ہی گزر ونجے، جے اگر پیغمبر زندہ ہے اندے جسم کو مٹی نہیں کھندی تو پیغمبر دا کمال تے کائے نہیں، پیغمبر دی خصوصیت تے کائے نہیں، خصوصیت تاں ہے جو جسم دے اندر روح بھی نہ ہوئے، جسم میں محفوظ ہوئے وہ معطر ہوئے تاں پیغمبر دا کمال ہے، جسم دے اندر روح بھی موجود نہیں، موتی آ گئیے وفات ہو گئیے پھر بھی پیغمبر دی بیوی نال نکاح جائز کوئی نہیں تاں پیغمبر دی خصوصیت ہے۔ اے مارکا جری دلیل ودے رہندن اے دلیل بن دی نہیں، بس اگو جو مارکا بیٹھن تے جرے بھو کھندن او نعرہ تکبیر مرندن۔ زندہ بندہ کوئی بھی ہوئے اندھی بیوی نال نکاح جائز کوئی نہیں، زندہ بندہ کوئی بھی ہوئے اندھی وراثت تقسیم نہیں تھی دی، زندہ بندہ کوئی بھی ہوندے اندھے جسم کو مٹی نہیں کھندی۔ میرے آقا دا کمال ہے کچھ ہے جو جسم دے اندر روح مبارکی نہ ہوئے، موت آ چکی ہوئے، وفات آ چکی ہوئے، تینے جو کوئی کم نہ تھی وے، تاہے میرے آقا دا کمال، تاہے میرے آقا دی خصوصیت، تاہے میرے آقا دا امتیاز۔ اللہ میں کو تو آکو سارے مسلمانے کو قرآن و سنت دے مطابق عقیدے رکھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے، اللہ زد کنے بچاوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔